السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRY نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن خان۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف ایک معروف بزنس مین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کا رول ماڈل بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار تنویر الیاس صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ سے میرا پہلا سوال، اپنی تعلیم اور بچپن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میرا بچپن الحمدللہ اللہ کی بلیسنگ سے بہت اچھا تھا۔ نارمل جس طرح ایک بچے کا ہوتا ہے ویسا ہی تھا، اور میں اگر اس کو پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنا بچپن۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنا بچپن اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، آپ کے بارے میں مجھے بھی کہنا ہے کہ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، تو کہا جاتا ہے اتنا پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں، جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے اندر آپ کی ترقی ہوتی ہے، آپ کا بزنس ترقی کرتا ہے، آپ ترقی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری بزنس کے اندر ہماری ایک ہسٹری ہے۔ جی جی۔ ہم سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو ہمارا کور بزنس ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے، کنسٹرکشن کا ہے۔ ہم بہت سارے بزنسز کے اندر ہیں، ہم آئی ٹی کے اندر ہیں، ٹیلی کام کے اندر ہیں، لیکن ہمارا جو کور بزنس ہے یہاں پہ وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا ہے۔ تو سر جی، کب سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ کتنے ایئرز ہو گئے آپ کو اس چیز کے اندر آئے ہوئے؟ بہت ایئرز ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ سعودی عربیہ کا دیکھیں تو کوئی 47 ایئرز ہو گئے میرے فادر کو وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پھر ہم پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے بھی 26-27 سال ہو گئے ہیں ڈائریکٹ بڑے لیول کے اوپر کام کرتے ہوئے یہاں پہ۔ تو الحمدللہ درجنوں میں نے پروجیکٹ کیے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ پریفر کیا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کریں اور اوپن نیلامی میں جگہ لے کے کام کرتے رہے۔ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹنگ نہیں کی، ہم نے گورنمنٹ کے پروجیکٹس نہیں کیے جس کے اندر آپ کو بہت دفعہ مشکلات بھی آتی ہیں، پروجیکٹ مینیج کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے کولیگز اس کے اندر کام کرتے رہے، لیکن الحمدللہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ترجیح دی، اور اوپن جو آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے تحت ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت برکت دی ہے۔ سر ایسا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اپنا کسی کو کمپٹیٹر سمجھتے ہوں؟ دیکھیں، کمپٹیٹر تو آپ کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کمپٹیشن کا ہونا یہ ایک ہیلدی سائن ہے، اس میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے۔ تو آپ ہر آدمی اپنا نصیب لے کے آتا ہے اور اپنی روزی ہی کھا سکتا ہے، وہ کسی کی روزی نہیں لے سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن، اگر آپ یہ کہیں کہ جس فیلڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں صرف آپ ہی ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا، تو یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ یہ دنیا اور جو نیچر کے جو قوانین ہیں اس کے اگینسٹ ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ جب بھی کام کیا اس میں درجنوں ہمارے کولیگز ہمارے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ لوز کیا ہو تو میں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے جس نے وہ پروجیکٹ ون کیا ہوتا ہے اس کو مبارک دی ہے میں نے۔ سردار تنویر الیاس صاحب، میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا کیا ایجنڈا تھا؟ دیکھیں، سیاست کے ساتھ ایک عام شہری کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو اس کو واسطہ رہتا ہے، لیکن ابھی میں چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر انویسٹمنٹس کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، میری رسپانسبلٹیز ہیں، اور جو ہمارے چیئرمین ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی الیکشن میں جا رہی ہے، آپ جماعت کی مضبوطی کے لیے، اسٹرینتھ کے لیے کام کریں۔ تو ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست سے مجھے تو کوئی بینیفٹ نہیں ہونا، لیکن اگر میں سیاست میں انوالو ہوتا ہوں ڈائریکٹ، جو کانسٹیٹوئنسی کی سیاست ہے، تو سیاست کو مجھ سے فائدہ ہوگا، مجھے سیاست سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کا جو سیاست اور الیکٹورل پروسیس ہے وہ بڑا ہسٹوریکل ہے، بڑا پرانا ہے اور بڑا میچور ہے، اور اس میں آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بھی ایک بڑے پروسیس سے گزر کے اس لیول تک پہنچا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے باشعور ہیں، سیاسی فہم و فراست رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے جب آپ کوئی سیاسی پروگرام رکھتے ہیں، کوئی مینیفیسٹو لے کے آتے ہیں، تو لوگ اس کو بڑا اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، چونکہ وہاں پہ سیاسی شعور بھی زیادہ ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ آزاد کشمیر کا جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی پروگرام لے کے آنا بہت اچھا ہے اور آسان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن میں کامیابی کی صورت میں ایسے کون سے پروجیکٹ ہوں گے جو آپ اپنی ریاست کے اندر لائیں گے، جو آپ چاہیں گے کہ وہاں پہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، ہماری پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے جس کا ہم حصہ ہیں کہ وہ اچھے مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن جیتے،
اور پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی گورنمنٹ بنائیں گے ہم اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی پارٹ ہوں گے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت سارے ایسے پروگرام ہیں کہ جن کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو لے کے چلے، جس سے ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگی کے اندر چینج آ سکتا ہے، اور وہ لوگ یہ محسوس کریں کہ جو تبدیلی جو وزیر اعظم پاکستان جس تبدیلی کا نعرہ دیتے ہیں وہ تبدیلی واقعی ہے، اور وہ تبدیلی لوگوں کی زندگی میں آئے، اس علاقے کے رہنے والوں کی زندگی میں آئے، اس علاقے کے لینڈسکیپ میں آئے، اور وہ تبھی ہوگی کہ جب آپ پروگرام لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے بہت مطلب ہے کہ ایک بڑا ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو میں اس کے حوالے سے بڑا کلیئر ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ کے اندر لوگ آئیں گے ہم اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی پارٹ ہوں گے ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ وہ جو تبدیلی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے وہاں کے رہنے والوں کی وہ آئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کی پارٹی اس الیکشن میں کامیاب ہوگی؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اچھے مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ برسٹر سلطان محمود کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، یا کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے وہ آپ سے خوفزدہ ہیں، آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ ہمارے کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور پارٹی کے اندر کوئی جو دڑے بندی کی یا ایسی یہ چونکہ بہت ساری چیزیں اسپیکولیٹ کی جاتی ہیں، اور اس میں چونکہ بہت ساری دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور اگر وہ ایک رفٹ کا یا دڑے بندی کا یا گروپ بندی کا تاثر دیں گے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ کئی دوسری پارٹیاں اس وقت بڑی متحرک ہیں۔ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے ان کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیسے ریٹین کر پاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی بہت سارا اس کے اندر فیکٹر ڈال رہی ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی سے متعلق ہم لوگ ہیں، بیرسٹر صاحب ہوں، ہم لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں اس بات پہ کہ پی ٹی آئی نے 2/3 میجارٹی لینی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہم ڈیفرنسز کا یا دڑے بندی کا کوئی تاثر دے رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سردار صاحب مجھے یہ بتائیں، تحریک انصاف آزاد کشمیر میں اگر جیت جاتی ہے تو آپ کس عہدے کے لیے لابنگ کریں گے؟ صدر آزاد کشمیر یا پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود اپنے آپ کو کسی عہدے کا کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتا۔ ہمارا جو بنیادی مینڈیٹ ہے وہ پارٹی کی مضبوطی اور پارٹی کو الیکشن جتوانا ہے، کیونکہ جب آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے یہی کامیابی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی عہدے کے لیے لابنگ کرنی چاہیے اور مجھے خود اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ قیادت ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے کس کو کیا عہدہ دینا ہے، لیکن ہماری کامیابی اس میں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے 2/3 میجارٹی لے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آزاد کشمیر کی ترقی کا کیا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر ترقی کا بہت پوٹینشیل موجود ہے، آزاد کشمیر کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی آئندہ آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ چیزیں لے کے چلیں کہ جس سے بنیادی جو تعمیر اور ترقی کا خواب ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو آپ کو بیسک چیزوں کی ڈائریکشن اور اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، تو آزاد اس کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے حوالے سے دیکھیں بہت ساری چیزیں کہ جو اوور لک ہو رہی ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر عام رہنے والے کی زندگی ڈے بائی ڈے مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو آگے آگے کام کرنا ہوگا۔ تو وہ ہمارا پروگرام اس کے اندر بڑا واضح کلیئر ہے، اور دنیا کے کئی ماڈل میرے سامنے ہیں۔ میں نے دنیا کی ہر قابل ذکر جگہ جو ہے وہ مجھے وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، کئی جگہوں پہ مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں پورا ایک اپنا کلیئر ویژن رکھتا ہوں، اور جب بھی گورنمنٹ باڈی آئے گی اس کے اندر ہم انشاءاللہ ریکمنڈیشن اور سجیشن رکھیں گے، اور آپ کو آزاد کشمیر بدلا ہوا آزاد کشمیر ملے گا، وہ آزاد کشمیر ملے گا جو آپ کا خواب ہو سکتا ہے۔ آپ آزاد کشمیر میں سینٹورس جیسا منفرد منصوبہ بنانے کا کیا کوئی ارادہ رکھتے ہیں ان فیوچر؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ جب نیکسٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جائے گی تو باہر سے بڑے انویسٹرز بڑے گروپوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا جائے، جے ویز کروائے جائے، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو فائنینشیل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ کوشش کریں گے کہ وہ فائنینشیل اسٹرینتھ آئے، اور وہاں پہ تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ایک سینٹورس نہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوں جس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو، اور اس کے ساتھ آپ کے را مٹیریل کی بھی کھپت ہو۔ آپ کو بہت سارے ایریاز ایڈریس کرنے ہوں گے۔ بے روزگاری تو ویسے بھی کہا جاتا ہے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ہے، تو یہ پروجیکٹس جو ہیں آپ کو لگتا ہے وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کریں گے؟
देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का बर्डन है वो सारे का सारा वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है कि जिसमें लोगों की खपत हो सके। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना होगा, चूँकि गवर्नमेंट इसकी मुतामल नहीं हो सकती कि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और उसको आप इनेबल करें कि प्राइवेट सेक्टर इसको जॉब दे। आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज़म के हवाले से बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। आपके पास ऐसे माउंटेन्स हैं कि जिसमें पूरा साल बर्फ़ रहती है। इसके साथ आपके पास वहाँ पे समर के हवाले से भी बड़ी अट्रैक्शन मौजूद है और हर 8-10 किलोमीटर के ऊपर आपकी वेदर वेरिएशन बड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल मौजूद है और उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रीमलाइन आप करेंगे कि लोग टूरिस्ट वहाँ पे क्यों आए और जब वो आए तो आपने उसको कितने दिन के लिए पैकेज आपने उसका दिए। तो इसके ऊपर बहुत काम हो सकता है और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में आने वाली गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। पीर चनाज़ी जो फेवरेट है टूरिज़म के लिहाज से, आपकी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही है, तो क्या वहाँ पे आप कोई रिजॉर्ट टाइप चीज़ बनाने का इरादा रखते हैं? देखिए, वो बहुत पहले से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था जो उनका एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक था और हमारा ग्रुप भी उसके अंदर था, कई और कंपनियों ने भी अप्लाई किया है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से उन्होंने कुछ ग्रुपों को ये जगह दी हैं, जिसमें वन ऑफ देम हमारा ग्रुप भी है। तो उसमें यह है कि मेरा ये ख्याल है कि हमारे ग्रुप ने उसके ऊपर अपनी जो विजन स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर वहाँ पे रखी है। तो हम अपने तय हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी न किसी हवाले से वो काम करें कि जिससे लोगों को ना सिर्फ फैसिलिटेशन मिले, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए जगह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उस हमारे ग्रुप का जो विजन स्टेटमेंट था उसके अंदर वो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं एंड आई होप कि वो चीज़ करेंगे जो ग्रुप हमारा के जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उससे इंशाल्लाह अबव होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की गहमा गहमी है, इस मौके पर आपका क्या ऐसा खास पैगाम है जो आप वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए देना चाहते हैं? देखें, इलेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो 5 साल के बाद किसी कौम को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने लोगों को अपनी क़यादत को मुंतखब करे और इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं फील्ड के अंदर। आपको हर एक पार्टी के नज़रिए को कदर से देखना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रखें, लेकिन आप जिसके साथ हैं उसके साथ सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ आप खड़े रहें। तो हम ये समझते हैं कि एक पूरा मन पीस वाला प्रोसेस होता है कि इससे एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट मुंतकिल होती है। तो हम भी ये समझते हैं कि ये एक बड़ा पॉजिटिव आपको लेके चलना चाहिए कि जी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने लोगों को मुंतखब करें और इसके लिए बहुत अच्छे अंदाज में करें और उन नॉर्म्स के साथ करें, उन कस्टम्स के साथ कि जो आपकी सोसाइटी का भी हिस्सा है और वेस्टर्न वर्ल्ड का भी हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़े बाशऊर हैं, इन चीज़ों को समझते हैं एंड वी बिलीव कि जी ये एक बड़ा पूरा मन पीसफुल तरीके से एक पॉलिटिकल प्रोसेस दूसरी तरफ आगे बढ़ेगा और इससे मुल्कों और कौमों की तरक्की होती है और इससे इसी तरह मुल्क और कौम आगे बढ़ते हैं और आज़ाद कश्मीर हमारे मुल्क की जो रियासत है ये रियासत इसी तरह तरक्की करेगी, प्रॉस्परस होगी और आगे जाएगी। बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आपने सरदार तनवीर इलियास साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अमान।